حدیث میں لکھا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن صرف 25 کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ ہم ان پیغمبروں کے بارے میں قرآن سے، حدیث سے اور پہلے کی کتابوں جیسے تورات اور انجیل سے کچھ معلومات رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پیغمبر کس قوم کو بھیجے گئے، کس علاقے میں رہے اور وہ جگہ آج کی دنیا کے میپ پر کہاں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چھوٹا لیکن بہت سکھانے والا سفر کریں گے کہ قرآن میں ذکر ہونے والے یہ 25 پیغمبر کون تھے، انہیں کہاں بھیجا گیا اور وہ زمین آج کے وقت میں کہاں ہے۔ یہ سب انسان تھے بالکل ہماری طرح، ان کے بھی گھر والے تھے، خواہشات تھی، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے مشن کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے ان کے نام قرآن میں ذکر کیے، ان سب پر سلامتی ہو۔ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ اللہ کے حکم سے مختلف طرح کی مٹی سے بنائے گئے۔ فرشتوں نے مٹی کو پانی ملا کر شیپ دیا، 40 سال تک انتظار کیا، مٹی سخت ہوئی اور سوکھی مٹی بن گئے۔ محرم کے 10ویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ نے انہیں روح دی اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے آدم کو سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم نے حوا علیہ السلام سے شادی کی جو جنت میں پیدا ہوئی تھی، اور دونوں وہاں کچھ وقت ساتھ رہے، لیکن منع کیے ہوئے درخت سے کھانے کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے۔ آدم نے اپنی غلطی مانی اور سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ، نائب بنایا۔ حوا علیہ السلام سے بہت سال الگ رہنے کے بعد دونوں عرفات میں ملے اور کعبہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، انہیں ایک چھوٹی سی کتاب دی گئی 10 صفحوں کی۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان، عبادت اور علم سکھایا۔ لوگ شہروں میں رہتے تھے اور ہنر کا کام کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے جلن کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور انسانیت دونوں بیٹوں کے بچوں سے آگے بڑھی۔ کچھ روایت کے مطابق آدم علیہ السلام 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں اور پوتوں میں عبادت اور اللہ کا دین جاری رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، اس لیے نئے پیغمبر آئے۔ ان کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یروشلم میں یا مینا میں یا عرفات میں ہے۔ حدیث میں ان کا قد 30 سے 40 میٹر تک بتایا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام قرآن میں ذکر ہونے والے پیغمبر ہیں۔ روایتوں کے مطابق ان کے بہت سے خاص صفات تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کے 5ویں پشت کے فرزند تھے۔ اللہ نے انہیں 30 چھوٹی سی کتابیں دی اور بہت سے علوم سکھائے۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال یا پتے پہنتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سلنا اور شہر بنانا سکھایا۔ وہ 72 زبانیں جانتے تھے اور ہر قوم کو ان کی اپنی زبان میں سچا دین سکھاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، علم سکھایا اور ستاروں اور آسمان کی حرکتوں کا مطالعہ کیا، اس لیے انہیں علم اور فن کا پیغمبر کہتے ہیں۔ وہ بیبیلون سے ہجرت کر کے ایجپٹ گئے اور وہاں بہت سال لوگوں کو سچا دین سکھاتے رہے۔ سورہ الانبیاء میں انہیں صبر کرنے والا، نیک اور سچا بتایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھایا۔ بہت سے اسلامی علماء کا خیال ہے کہ وہ بنا مرے آسمان پر اٹھائے گئے۔ کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر ہے۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق انہیں عراق کے موصول علاقے میں بھیجا گیا۔ ان کی قوم میسوپوٹامیہ کے بت پرست تھے۔ اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی، ظلم جیسے گناہ عام تھے۔ نوح علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ مانے۔ زیادہ تر نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور برا سلوک کیا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے بڑا طوفان نوح کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑا جہاز بنایا، اس پر مومنین اور ہر جانور کا جوڑا چڑھایا۔ پھر طوفان آیا، آسمان سے تیز بارش، زمین سے پانی ابلا، جو کافر تھے سب ڈوب گئے۔ طوفان 6 مہینے تک چلا۔ جہاز ماؤنٹ جوڈی پر جا کر رکا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جہاز پر نہ چڑھ سکا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ تینوں سب انسانوں کے باپ بنے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق سام کی اولاد میں عرب، یہودی، فارسی اور حام کی اولاد میں افریقی لوگ، مصری اور حبشی۔
याफीस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी हैं। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का में बसे और वहां वफात पाई। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर, पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊंटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। एक बड़ी ऊंटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊंटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक है। उन्हें कल्दानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के दफा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहिम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम हिजरत करके सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन गए। मिस्र में हाजर अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। बहुत साल बाद हाजर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया, हज करवाया और लोगों को सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करे। इस्माइल ने कहा, बाबा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद सदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाकया नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कुछ सदियों बाद करीबन 2000 BC में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम बुत परस्त थी और होमोसेक्सुअल एक्ट्स करती थी, जो दुनिया में पहली बार था। ये सिर्फ शख्सियत गुनाह नहीं, जबरदस्ती करते थे। लड़कों को गुलाम बनाते, रास्ते रोक कर मुसाफिरों पर हमला करते, हसीन जवानों को अपनी जायदाद समझते। कुरान में कहा गया, तुम मर्दों से करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमकी दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 हसीन जवान आए, लूत के घर मेहमान बने। कौम ने जबरदस्ती मांगी। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जाओ, और सुबह शहर उल्टा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में यह सजा सिर्फ होमो एक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि जबरदस्ती, गुलामी, ग्रुप असॉल्ट्स की वजह से थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम।
حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی۔ جب وہ بچے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کی ماں کو مکہ کے بے آب و گیا بنجر علاقے میں چھوڑ دو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ دونوں نے اطاعت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا اللہ کا حکم پورا کرو، میں صبر کروں گا۔ جب تلوار چلنے لگی تو اللہ نے ایک جانور بھیجا اور فرمایا ہم نے انہیں عظیم قربانی سے بدلا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ عرب کے بزرگ باپ مانے جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ ان کی زندگی صبر، اطاعت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی طرح مضبوط ایمان دے۔ اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ جب حضرت سارہ بہت عمر دراز ہو چکی تھی اللہ نے فرشتے بھیجے اور خوشخبری دی کہ ایک بیٹا ہوگا۔ لوگ ہنسنے لگے لیکن اللہ کا وعدہ سچ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور نبی بنے۔ وہ بہت نیک، صبر والے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ فلسطین میں رہے اور لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی اور اللہ کی رحمت سے دولت مند بھی ہوئے۔ ان کی زندگی امن اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، چاہے وقت کتنا بھی لگے۔ صبر اور یقین سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان دے۔ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بزرگ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ چھوٹی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلوانی میں جیت حاصل کی اور اللہ کی رحمت سے برکت پائی۔ وہ بہت صبر والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے خاندان کی نفرت سے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، لیکن انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور دعا کی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ بعد میں پورا خاندان وہاں پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں پھر سے روشنی سے بھر گئی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گلے لگایا۔ ان کی زندگی صبر، دعا اور یقین کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے انہیں برکت دی اور ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے۔ اللہ ہمیں ان جیسا صبر اور ایمان دے۔ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں انہوں نے سپنا دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے سمجھا کہ یہ بڑی عظمت ہے۔ بھائیوں کو جلن ہوئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ابا سے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر رہے۔ عزیز کی بیوی نے بری نیت کی لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اللہ سے ڈرو، اور انہیں قید خانہ بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے 2 قیدی کے سپنے تعبیر کیے۔ بادشاہ نے سپنا دیکھا 7 موٹی گائے اور 7 سوکھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال خوشحالی اور پھر 7 سال سوکھا بنجر، اور بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانچی بنا دیا۔ سوکھے میں بھائی مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچانا لیکن اپنے آپ کو چھپایا۔ آخر میں خلاصہ ہوا، پورا خاندان مصر آ گیا اور سپنا سچ ہوا۔ والد، والدہ اور 11 بھائی سجدہ کیے۔ ان کی زندگی صبر، پاک دامن، تعبیر اور معافی کا درس دیتی ہے۔ اللہ نے انہیں عظمت دی۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان اور صبر دے۔ شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے ایک نیک نبی تھے۔ وہ مدیان قبیلے کے پاس بھیجے گئے۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے لیکن بہت دھوکے باز تھے۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور ظلم کرتے تھے۔
اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید سکھائے اور انصاف کا حکم دے۔ انہوں نے فرمایا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو نقصان نہ دو۔ لیکن مدین والوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے شعیب ہم اپنی تجارت اپنے طریقے سے کریں گے۔ انہوں نے نبی کو دھمکیاں دی اور اللہ کا مذاق اڑایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر سے سمجھایا اگر نہیں مانے تو عذاب آئے گا۔ آخر میں ایک زور کی چیخ آئی اور تیز زلزلہ، سب کافر مر گئے، صرف مومنین بچ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تجارت میں بھی سچائی اور انصاف ضروری ہے۔ دھوکہ اور ظلم کا انجام بربادی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھی تجارت کی توفیق دے۔ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت صبر والے نبی تھے۔ وہ بہت دولت مند زمیندار اور پریوار والے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جانور، کھیت اور بیٹے بیٹیاں تھیں۔ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ان کا ایمان آزمائے۔ اللہ نے فرمایا جا، لیکن ان کے دل پر قابو نہ پانا۔ پھر ایک کے بعد ایک مصیبت آئی، دولت چلی گئی، جانور مر گئے اور بیٹے بیٹیاں بھی گزر گئیں۔ آخر میں انہیں ایک لمبی بیماری لگی، جسم پر زخم، درد دن رات، دوست بھی دور ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف دعا کی مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ فرمایا اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، نہائے تو بیماری غائب، جسم ان کا تازہ ہو گیا۔ اللہ نے دولت، پریوار اور صحت واپس دی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ واقعہ صبر کا سب سے بڑا درس ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، شکایت مت کرو، دعا سے ہر درد دور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایوب علیہ السلام جیسا صبر دے۔ ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے ایک بزرگ نبی یا بزرگ انسان تھے۔ علماء میں اختلاف ہے، قرآن میں ان کا ذکر 2 جگہ آیا ہے اور انہیں صبر والے اور نیک بندوں میں شمار کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے قبیلے میں ایک نیک شخص تھے جو روز 100 لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ جب وہ گزر گئے تو اللہ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم کھائی میں روز 100 لوگوں کے مسئلے سلجھاؤں گا اور کسی پر غصہ نہیں کروں گا۔ ایک دن شیطان نے آزمائش کی، ایک جھوٹا مقدمہ لایا اور دیر تک رکاوٹ ڈالی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے غصے میں قسم کھائی کہ صبح اسے سزا دوں گا۔ رات کو فرشتہ آیا اور سمجھایا، آپ نے قسم توڑ دی۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں نبی بنا دیا۔ ان کا نام ذوالکفل اس لیے پڑا کیونکہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی اور پوری کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قسم اور ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ غصہ بھی کبھی نہ آئے، صبر سے کام لو۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کا پکا کرے۔ یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک پیارے نبی تھے۔ انہیں قبیلے نینیوا عراق کے قریب کے پاس بھیجا گیا۔ لوگ بہت گنہگار تھے، شرک، ظلم اور برا کام کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سمجھایا توحید اپناؤ، گناہ کو چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا، لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آیا۔ انہوں نے دعا کی اور قوم چھوڑ کر نکل گئے۔ راستے میں ایک جہاز پر سوار ہوئے، طوفان آیا اور جہاز ڈوبنے لگا۔ قرآن سے پتہ چلا کہ یہ طوفان یونس علیہ السلام کی وجہ سے۔ انہوں نے خود کہا مجھے سمندر میں ڈال دو۔ مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، گہرا سمندر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے دعا سنی، مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا اور پھر نینیوا والوں نے بھی توبہ کر لی۔ اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے اور لوگ ایمان لائے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، غصہ آ سکتا ہے لیکن توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں توبہ اور صبر دے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ ذکر ہونے والے نبی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے رہنما اور کلیم اللہ تھے۔ اللہ نے ان سے سیدھے بات کی،
फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन ने हुक्म दिया था कि हर बनी इसराइल का लड़का कत्ल कर दो। उनकी माँ ने उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाया और पाला। बड़े हुए तो गलती से एक मिस्री को मार दिया और फिर वहां से हिजरत करके मदियन गए और वहां जाकर शादी की। एक दिन तूर पहाड़ पर आग देखी। अल्लाह ने आवाज दी, मैं अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें नबी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आए। भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन को दावत दी, बनी इसराइल को आजाद करो, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। अल्लाह ने 9 मौजज़े भेजे। डंडा सांप बन गया, हाथ चमका और दरिया 2 हिस्सों में बंट गए। बनी इसराइल रात को निकल गए। फिरौन लश्कर लेकर पीछे आया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि डंडा मारो और दरिया खुल गया। बनी इसराइल तो वहां से गुजर गए, लेकिन फिरौन डूब गया। तूर पर अल्लाह ने तौरेत दी। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन गए। इस दरमियान कौम ने सोने का एक बछड़ा बना लिया। वापस आए तो गुस्सा हुए, लेकिन दुआ की और अल्लाह ने माफ किया। उनकी जिंदगी मुआजिजा, रहनुमाई, सब्र और अल्लाह से बात का नमूना है। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान दे। हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। वो बनी इसराइल के एक बुजुर्ग खानदान से थे और बहुत फसी जुबान, प्यारे बोलने वाले थे। फिरौन के जुल्म के वक्त दोनों भाई एक साथ पैदा हुए। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, उन्होंने दुआ की, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। अल्लाह ने कबूल किया और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। दोनों मिस्र पहुंचे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में बहुत अच्छी बात की, समझाया, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। मौजज़ों के वक्त भी हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। डंडे, हाथ, तूफान सब में शामिल। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तूर पहाड़ पर गए हुए थे, हारून अलैहिस्सलाम को कौम का रहनुमा बनाकर छोड़ा हुआ था। लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका कि ये गुनाह है, अल्लाह से डरो, लेकिन लोग नहीं माने। वो अकेले थे तो उनका जोर नहीं चल सका। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हारून अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अल्लाह ने बताया कि हारून अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी। दोनों ने दुआ की और फिर कौम को माफ किया गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम वफादार भाई, अच्छे वजीर और नरम दिल नबी थे। उनकी जिंदगी सिखाती है, मदद करो, सब्र से समझो, अकेले भी हक के लिए खड़े रहो। अल्लाह हमें ऐसा भाई और मददगार दे। दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। वो बनी इसराइल के बुजुर्ग थे और बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ भी झूम उठते थे, परिंदे रुक कर सुनते थे। छोटी उम्र में वो चौपन थे। एक दिन जालूत नाम के जबर जंगी ने बनी इसराइल पर हमला किया। सब डर गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने छोटा पत्थर उठाया, गुलैल से मारा और जालूत गिर पड़ा। अल्लाह ने उन्हें फतह दी और बादशाही बख्शी। बादशाह बने तो अदल इंसाफ का दौर था। रोज 100 नफल पढ़ते, आधा दिन इबादत, आधा दिन हुकूमत। उन पर ज़बूर उतारी गई। ये अल्लाह की किताबों में से एक है। उनकी जिंदगी अदल, इबादत, तौबा और सुंदर आवाज का दर्स है और उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए। अल्लाह हमें उन जैसा अदल और तौबा करने वाला दिल दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। छोटी उम्र में ही अल्लाह ने उन्हें हिकमत, अदल और बहुत बड़ी सल्तनत बख्शी थी। एक दिन 2 औरतों ने बच्चे का झगड़ा लाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस बच्चे को तलवार से बीच में काट दो। सच्ची माँ ने रोकर कहा कि ये बच्चा उस औरत को दे दो, लेकिन इसे मत मार। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और बच्चा सच्ची माँ को दे दिया। ये उनकी हिकमत का पहला नमूना था। अल्लाह ने उन्हें मुआजिज़े दिए, हवा पर सवार होना, जानवर और परिंदों की बात समझना। उनकी फौज में इंसान, जिन, परिंदे और जानवर शामिल थे। एक बार बिल्कीस, सबा की मलिका ने उन्हें लाइन की तरफ बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से उनका तख्त लाया और बिल्कीस ने ईमान लाया। उनकी बादशाही अमन, अदल और इबादत से भरी हुई थी। रोज हजारों रकात नमाज, लोगों के मसले सुलझाना। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद डाली। आखिर में इबादत के हाल में वफात पाई। लकड़ी के सहारे खड़े थे। जिन काम करते रहे। जब लकड़ी को दीमक खा गए तो जिस्म गिर गया। सबको पता चला। ये जिंदगी सिखाती है, सल्तनत अल्लाह की देन है। अदल से चलाओ, शुक्र करो, इबादत ना छोड़ो। अल्लाह हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अदल और शुक्र दे। इलियास अलैहिस्सलाम।
حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پاک نبی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے وقت لبنان کے قریب میں بھیجے گئے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر بال نام کے بت کو۔ انہوں نے سخت پیغام دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ بادشاہ احب اور اس کی بیوی جیزبیل نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، بال کے پجاریوں سے مقابلہ کیا، دونوں نے قربانی رکھی۔ پجاریوں نے بال سے آگ مانگی، کچھ نہیں ہوا۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آگ آسمان سے گری، قربانی جل گئی۔ لوگ حیران ہو گئے اور پھر ایمان لے آئے، لیکن بادشاہ نے پھر شرک کرنا شروع کیا۔ اللہ نے سوکھا پن بھیجا، 3 سال بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور پھر بارش ہوئی اور زمین ہری ہو گئی۔ آخر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا، آگ کے رتھ پر سوار ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ الیسع علیہ السلام۔ حضرت الیسع علیہ السلام اللہ کے نیک نبی اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ جب الیاس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، الیسع علیہ السلام ان کے بعد بنی اسرائیل کے رہنما بنے۔ وہ بہت علم والے، صبر کرنے والے اور معجزوں کے مالک تھے۔ لوگ پھر سے شرک میں پڑ گئے تھے۔ الیسع علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا، بت چھوڑو، صرف اللہ کو پکارو۔ ایک بار ایک غریب عورت کے بیٹے مر گئے۔ وہ روتی ہوئی الیسع علیہ السلام کے پاس آئی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے بچے کو زندہ کر دیا۔ لوگ حیران ہو کر ایمان لے آئے۔ دوسرا معجزہ، ایک ندی میں زہریلا پانی تھا، جو لوگ بھی اسے پیتے وہ مر جاتے تھے۔ الیسع علیہ السلام نے اس میں نمک ڈالا اور پھر دعا کی، پانی میٹھا ہو گیا اور سب پینے لگے۔ اور تیسرا، ایک بادشاہ نے انہیں قید کرنے کی کوشش کی۔ الیسع علیہ السلام نے دعا کی، بادشاہ کے ہاتھ سخت ہو گئے اور پھر جب بادشاہ نے توبہ کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ نبی کا وارث بننا بھی برکت ہے۔ دعا سے موت بھی واپس آتی ہے، زہر بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں الیسع جیسا علم اور دعا کا زور دے۔ زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بزرگ نبی اور بنی اسرائیل کے امام تھے۔ وہ بہت عمر میں بھی مسجد میں عبادت کرتے تھے، لوگوں کو توحید سکھاتے اور انصاف کرتے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی اور دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر بھی زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو سننے والا ہے۔ ایک دن محراب میں نماز پڑھتے ہوئے فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے فرمایا، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ 3 دن تک وہ بول نہیں سکے، صرف اشاروں سے بات کی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، علم والے، نبی بنے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گنہگار ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام نے روکا تو انہیں آری سے کاٹ کر شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے بعد نبی بنے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ عمر یا بانجھ پن اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں۔ دعا دل سے کرو، کبھی نا امید مت ہونا۔ نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں زکریا علیہ السلام جیسا یقین اور دعا دے۔ یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا ہوئے۔ یہ خود اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا، اور فرشتوں نے نام بھی بتایا، یحییٰ یعنی زندہ رہنے والا۔ چھوٹی عمر سے ہی بہت علم، حلم اور اللہ کا ڈر رکھتے تھے۔ لوگ انہیں مسیح کا راہدار کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ وہ سادی زندگی گزارتے، اون کا لباس پہنتے، رات بھر عبادت کرتے، دن میں لوگوں کو توحید سکھاتے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت، کتابوں کا علم اور نبوت دی۔ جب بادشاہ ہیرود نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی، یہ گناہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہا، یہ غلط ہے، توبہ کرو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، عورت نے بدلہ لیا اور حکم دیا، یحییٰ کا سر لاؤ۔ ایک سونے کی ٹرے میں ان کا سر لایا گیا، لیکن سر بولتا رہا، یہ غلط ہے۔ لوگ ڈر گئے۔ اللہ نے ان کی روح آسمان پر اٹھا لی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ حق بولنا پڑتا ہے، چاہے جان جائے۔ سادہ زندگی، پاک دامن اور علم سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیں یحییٰ علیہ السلام جیسا سچائی اور ہمت دے۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روح والے نبی تھے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، پاک دامن اور اللہ کی چنی ہوئی عورت۔ کوئی باپ نہیں، اللہ نے کن فرمایا اور وہ
पैदा हो गए। बचपन में ही गोद में बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे इंजील दी गई, नबी बनाया गया। लोग हैरान हो गए। वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा कर देते थे। अंधे को आंखें, बीमार को सेहत और मुर्दों को जिंदा करते थे। बनी इस्राएल के लोग गुनहगार थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद, मोहब्बत, सच्चाई का पैगाम दिया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, गुनाह छोड़ो, गरीबों की मदद करो। बरा हाफिज उनके साथी बने। यहूदी उलमा ने जलन की, बादशाह के सामने झूठा इल्जाम लगाया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया, एक शख्स को उन जैसा बना दिया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार आएंगे, अदल कायम करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर वफात पाएंगे। उनकी उम्मत को इंजील दी गई थी, मोहब्बत और रहमत की किताब। ये जिंदगी सिखाती है मौजज़ा अल्लाह की देन है, हक के लिए लड़ना पड़ता है, मोहब्बत से लोगों को जीतो। अल्लाह हमें ईसा अलैहिस्सलाम जैसा रहमत दिल और हक परस्त बनाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये नाम जुबान पर आता है, दिल में एक ठंडी आंच सी उतरती है, आंखें भर आती है, रूह कांप उठती है। जैसे मक्का की रात में वो पहली वही उतरी थी और पूरी कायनात ने सांस रोक ली थी। वो रहमतुल लिल आलमीन, एक यतीम जो अपनी माँ के कब्र पर रोया था, एक जवान जो हीरा की गार में रोया था, एक नबी जो ताइफ के पत्थरों से लहू लुहान हुआ, लेकिन दिल में सिर्फ दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। वो नहीं जानते, उनका चेहरा जैसे चांदनी रात का चांद, साफ, रोशन, हल्की सी लाली, आंखों में समुंदर की गहराई, मुस्कुराहट में जन्नत की खुशबू। जब चलते जमीन खुशबू छोड़ती, बादल उनके ऊपर छा जाते, परिंदे उनके साथ उड़ते। उनका लिबास सादा, साफ, कभी एक ही जोड़ा महीनों तक खुद कपड़े सीते, जूतों की टांग लगाते, घर में बीवी बच्चों की मदद करते। दुनिया के बादशाह उनके दर पर आए तो जमीन पर बैठाए, खुद भी जमीन पर, कोई तकब्बुर नहीं। उनकी बात, हर लफ्ज कुरान का नूर, हर जुमला रहमत का पैगाम। एक गुलाम को आजाद किया तो फरमाया, आज से तू मेरा भाई है। एक यहूदी जनाजा गुजरा तो खड़े हो गए और कहा, क्या ये इंसान नहीं? फतह मक्का के दिन वो शहर जिन्होंने उन्हें निकाला था आज उनके कदमों में था, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ ये था, जाओ आज तुम सब आजाद हो। कोई बदला नहीं, कोई कैद नहीं, सिर्फ माफी, सिर्फ रहमत। उनकी वफात जब रूह कब्ज होने लगी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कांधे पर सर रखा, लबों पर आखिरी लफ्ज अल्लाह रफीक आला, और पूरी कायनात फिर सांस रोक कर खड़ी हो गई। आज भी जब दुरूद पढ़ते हैं वो सुनते हैं, जब उनका नाम लेते हैं वो मुस्कुराते हैं, जब उनकी सुन्नत पे चलते हैं वो साथ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी नहीं, रहमत थे। वो इंसान नहीं, नूर थे। वो हमारे नहीं, हम उनके हैं। अल्लाह हम सबको उनकी सोहबत, उनकी शफाअत, उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।